بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class 8th. I'm your history teacher Ms. Shumaila, and today our topic is Sir Syed Ahmad Khan contribution towards education. In previous lesson we read about Sir Syed Ahmad Khan's early life and his introduction, and today we are going to read his educational services. Page number 26 of your book. Sir Syed Ahmad Khan encouraged the Muslims to obtain English language and education, which was the demand of time for better economic, social and political future of the Muslims. He also wanted the Muslim to maintain their own culture and values. When he saw that Muslims were not cooperating to send their children to British schools because of the foreign culture promoted there, he started establishing educational institutions for purely Muslims with equal British standard of education. سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے، جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جدید تعلیم جو ہے اور انگریزی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ ان کی بہتر معاشرتی اور سیاسی مستقبل کے لیے بے حد ضروری ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید مغربی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت اور اپنی اقدار کو بھی قائم رکھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے بچوں کو انگریزی اسکولوں میں بھیجنے کے لیے تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ فارن کلچر جو بیرون ملک کی ثقافت ہے وہ پھیل رہی ہے، تو سر سید احمد خان نے کیا کیا، انہوں نے تعلیمی ادارے جو ہیں مسلمانوں کے لیے علیحدہ سے اسٹیبلش کرنا شروع کر دیے، علیحدہ بنانا شروع کر دیے، جس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مغربی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جانے لگی۔ سر سید ویری وائزلی ریئلائزڈ دیٹ اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل ٹو ڈرائیو دا برٹش آؤٹ بائی فورس۔ سر سید احمد خان نے یہ بات تسلیم کر لی تھی، اس حقیقت کو جان لیا تھا کہ جو انگریز ہیں ان کو طاقت کے ذریعے برصغیر سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ They had come to stay، وہ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ So he adopted a compromising role from the very beginning of his political career۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے سیاسی کیریئر کے شروع سے ہی کیا کیا کہ انگریزوں کے ساتھ جو ہے مفاہمت والا پالیسی جو ہے وہ اپنائی۔ He made his best effort to create an atmosphere of mutual understanding between the British government and the Muslims۔ اور سر سید احمد خان نے اپنی پوری کوششیں جو تھی وہ انگریز گورنمنٹ اور مسلمانوں کے درمیان جو باہمی تعلق ہے اس کو بنانے کے لیے صرف کی۔ In this respect he wrote several books such as The Causes of the Revolt, The Royal Mohammedans of India, etc. to explain the situation in which the Muslims were placed۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، جیسے اسباب بغاوت ہند، اور جو انڈین مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ ان کو لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریزوں کو مسلمانوں کی حالات بتا سکیں، جنہوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ لڑیں۔ ان دا بگننگ سر سید واز اے اسٹانچ ایڈوکیٹ آف ہندو مسلم یونٹی، اور شروع میں ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، بٹ دا ہندی اردو کنٹروورسی اسٹارٹیڈ ایٹ بنارس ان 1867 براٹ اے چینج ان ہز پولیٹیکل تھنکنگ۔ لیکن 1867 میں جب اردو ہندی زبان کا جو تنازعہ تھا وہ کھڑا ہوا، اور تب سے سر سید احمد خان جو تھی وہ ان کی سوچ جو تھی وہ چینج ہونا شروع ہوگی، اور پھر ان کا یقین اس بات پہ اور زیادہ ہو گیا کہ مسلمان اور ہندو دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان دونوں کے اپنے انٹرسٹ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو سر سید کی جو بیسیکلی ایجوکیشن موومنٹ تھی یا جو ایجوکیشنل ریفارمز تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو جدید اور مغربی تعلیم سے راستہ کرنا، تاکہ وہ انگریزوں اور ہندوؤں کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پریویس لیسن میں بتایا تھا کہ 1857 کی جو جنگ تھی وہ انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کے لیے لڑی گئی تھی، اور جنگ کے اختتام پہ جب پورے برصغیر کا جو قبضہ تھا
وہ باضابطہ طور پر تاج برطانیہ کے بعد چلا گیا تو مسلمانوں کو اس جنگ کا وکٹمائز قرار دیا گیا، ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور مسلمانوں کو ہر طرح عام عہدے تھے، گورنمنٹ جابس تھی، ان سے نکالا گیا اور ان کا استحصال شروع کیا گیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے اندر ریفارمز لانے کا فیصلہ کیا، اور سب سے پہلا جو ان کا فوکس تھا وہ مسلمانوں کی تعلیم تھی، اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے، انگریزی زبان نہیں سیکھیں گے، وہ انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور سر سید نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ انگریزوں کو طاقت کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا، سب سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، تب وہ انگریز کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے۔ پھر سر سید احمد خان نے کیا کیا؟ سر سید احمد had firm belief in the education of Muslim. For him, this was the only cure for all the miseries around Muslim as a nation. Therefore, he invested all his resources and effort to establish the following institutions. سر سید احمد خان مسلمانوں کی تعلیم کے پوری طرح قائل تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جتنی بھی تکلیف ہے ان کا واحد حل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں۔ تو انہوں نے اپنے جتنے بھی وسائل تھے، جتنی بھی اپنی کوششیں تھیں، وہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے صرف کر دی۔ تو انہوں نے جو مختلف انسٹیٹیوشن مسلمانوں کے لیے اسٹیبلش کیے ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، ماڈرن مدرسہ in Moradabad in 1859 was the first religious school to impart scientific education. 1859 میں انہوں نے مراد آباد میں ایک مدرسہ اسٹیبلش کیا جو کہ پہلا مذہبی انسٹیٹیوٹ تھا جس کے اندر جدید سائنسی تعلیم بھی دی جانے لگی۔ نمبر 2، سائنٹیفک سوسائٹی in 1863، پھر انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی وہ اسٹیبلش کی 1863 میں۔ نمبر 3، اسکول ایٹ غازی پور in 1863، اسی سال انہوں نے غازی پور کے اندر ایک اسکول بنایا۔ پھر نمبر 4، انجمن تحریک مسلمانان ہند، اس نام سے انہوں نے ایک جو ہے وہ آرگنائزیشن بنائی جو کہ مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی۔ نمبر 5، محمدن اینگلو اورینٹل MAO اسکول میں 1875 میں 1875 کو انہوں نے MAO اسکول کی بنیاد رکھی، اور جو کہ اپ گریڈ ہو کے پھر اس نے کالج کا درجہ پایا۔ واز اپ گریڈیڈ ٹو اے کالج اینڈ انیگریٹڈ ان 1877 بائی لارڈ لیٹن دا برٹش وائسرائے، اور 1877 میں اسے کالج کا درجہ ملا اور اس کا افتتاح جو تھا وہ برٹش وائسرائے نے کیا۔ پھر آ جائیں آپ پیج 27 میں۔ The name of MAO College signified both Western and Indian education blended with Islamic values and culture۔ یہ جو MAO کالج اور اسکول تھا یہ مغربی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو اسلامک ویلیوز اور جو اسلامک کلچر تھا اس کا بھی مکسچر تھا۔ اسکول کے اندر دونوں فوٹنگ پہ دونوں طرح کی تعلیم، مذہبی، دینی اور جدید سائنٹیفک تعلیم بھی دی جانے لگی۔ اٹ واز اے ریزیڈینشیل انسٹیٹیوٹ، اور اس کے ساتھ ہم پراپر ہاسٹل تھا، رہنے کے لیے اسٹوڈنٹس کی بھی اس میں جگہ تھی۔ اٹ رینڈرڈ گریٹ سروسز ان امپارٹنگ ماڈرن ایجوکیشن ٹو دا مسلم، اور اس ادارے نے بڑی خدمات دی مسلمانوں کے اندر جدید تعلیم کو پھیلانے کے لیے۔ اٹ بوسٹڈ the services of many renowned scholars of that period like Professor T.W. Arnold in philosophy, who influenced Allama Muhammad Iqbal deeply for his political philosophy۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر بڑے نامی گرامی جو علماء تھے انہوں نے اپنی خدمات انجام دی، اور انہیں میں سے ایک نام پروفیسر T.W. آرلینڈ کا تھا جنہوں نے علامہ اقبال کے اوپر اپنا گہرا اثر چھوڑا، اور ان کا جو سیاسی فلسفہ تھا اس کے اوپر خاص طور پہ گہرا اثر ڈالا۔ مولانا شبلی ان پرشین اینڈ جدو ناتھ چکرورتی ان میتھمیٹکس۔ پھر مولانا شبلی کا نام جو ہے وہ ہم فارسی ادب میں دیکھتے ہیں، اور جدو ناتھ چکرورتی جو تھے وہ ریاضی کے لیے اس ادارے کا ایک بڑا نام تھے۔ ان 1921 MAO کالج was raised to the status of علی گڑھ یونیورسٹی۔ پھر یہی جو MAO کالج تھا 1921 میں سے یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کہلایا۔ The university played a significant role in promoting the spirit of Islamic nationalism among the Muslim students، اور اس یونیورسٹی نے مسلمانوں کے اندر مسلم ملت کے لیے جذبہ جو تھا وہ ابھارا۔ These students later on became the torch bearer of the freedom movement in پاکستان۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہی جو اسٹوڈنٹ تھے، یہی جو طالب علم تھے، وہ پھر جو پاکستان کے لیے جو آزادی کی تحریک شروع ہوئی اس کی قلمدان انہی لوگوں نے سنبھالا۔ یہیں سے وہ پوری لیڈرشپ نکلی جنہوں نے پھر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور پھر اسٹرگل فار پاکستان جو ہے وہ شروع کی۔
ٹھیک ہے. تو بچوں یہ سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز ہیں جو کہ پیج 26 اور پیج 27 تک ہم نے ریڈ آؤٹ کیا ہے. دوبارہ سے آپ اسی ٹاپک کو ریڈ کریں, سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز کو پڑھیں, اور آپ نے اس جو لیکچر ہے اس میں سے آپ کا جو کوشچن بنتا ہے وہ رائٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ دا ایجوکیشنل ریفارمز آف سر سید احمد خان. تو اس کا جو آنسر ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ پیج 26 سے آپ لیں گے, ایجوکیشنل ریفارمز کے نیچے سے لکھنا شروع کریں گے. سر سید احمد خان ہیڈ فرم بلیف in the education of Muslim. For him this was the only cure for all the miseries and Muslim as a nation. Therefore he invested all his resources and effort to establish the following institutions. یہ 3 لائن لکھ کے پھر انسٹیٹیوشن کو آپ نے لسٹ میں لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پیج 27 کے جو فرسٹ 2 پیراگرافس ہیں انڈو پاکستان تک, یہ آپ نے لکھنا ہے. تو یہ آپ کا ایک لانگ ڈیٹیل کوشچن ہے جو کہ آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے اور اس کو لرن کرنا ہے. تھینک یو کلاس.